صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور نماز کے اندر 13 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ ان سب کا جاننا ہم پر ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ نماز کی شرط ہے جو ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ قبلے کا تعین، قبلے کی درستگی جاننے کے لیے آج ہم آپ کو بہت کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ آئیے اس حوالے سے جو دعوت اسلامی کا شعبہ اوقات صلاۃ ہے، یعنی نماز کے اوقات کا جو شعبہ ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی۔ آئیے وسیم بھائی سے اس حوالے سے معلومات لیتے ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ 27-28 مئی کو پاکستانی وقت سے دن کے 2:18 اور 15-16 جولائی کو پاکستانی وقت سے دن کے 2:27 پہ کسی بھی ورٹیکل شے کے بننے والے سائے کی مدد سے یا کسی بھی لٹکی ہوئی چیز کے بننے والے سائے کی مدد سے ہم بآسانی قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی شے کا سیدھا کھڑا ہونا آسمان کی جانب یہ ضروری ہے، کسی بھی جانب وہ جھکی نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی بھی چیز کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ورٹیکل یعنی عموداً کھڑی ہوئی یا نہیں، تو اس کے لیے اپنے یہ لوہے کا لٹو ہے جس کو سال کہا جاتا ہے، سال، اس کی مدد سے اپنے جو ہے وہ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل سیدھا ہے یا نہیں۔ اب مقررہ وقت پر یعنی 27-28 مئی کو پاکستانی وقت سے دوپہر کے 2:18 پر اور 15-16 جولائی کو دوپہر کے 2:27 پہ پاکستانی وقت سے ہم کسی بھی آبجیکٹ جو کہ اپنے ورٹیکل ہو اس کے شیڈو پر ہم کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے، اور اس شے کی جانب، آبجیکٹ کی جانب ہم منہ کریں تو ہمارا منہ عین کعبہ شریف کی طرف ہوگا۔ اسی طرح کسی لٹکی ہوئی چیز کے بھی سائے پر اگر کوئی کھڑے ہو جائیں، جیسے ہمارے مولانا رضوان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، تو یہ بھی اب ڈوری کی جانب رخ کریں تو یہ عین کعبے کو رخ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے سامنے صحرا مدینہ کی عظیم شان مسجد بھی ہے، تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا رخ جو ہے وہ بالکل درست ہے اور مسجد بھی الحمدللہ اپنے درست خطوط پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مسجد کے رخ میں یا گھروں میں جو قبلہ رخ آپ نے پہلے نمازیں پڑھی ہوں ان میں اگر اپنے تھوڑا بہت آپ کو فرق دکھائی دے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ میں بہت آسانیاں ہیں اور عین قبلہ رخ سے 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ کے اندر جو نمازیں پڑھی گئیں وہ سب درست ہو گئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ سارے اہتمام کی ضرورت ہے؟ تو ابھی ہم ایک صحرا میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں سارے اہتمام کرنے پڑے، ورنہ مساجد میں، گھروں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ہی سے ورٹیکل کھڑی بھی ہوتی ہیں۔ آپ کے دیوار کا کنارے سے بھی ہو سکتا ہے سایہ بن رہا ہو، یہ دیوار کا کنارہ بھی ورٹیکل مستری حضرات بناتے ہیں۔ گھر کے دروازے سے، دروازے کی چوکھٹ سے سایہ بن رہا ہو، کھڑکی سے سایہ کمرے کے اندر آ رہا ہو، یا کوئی کھمبا لگا ہوا ہو، اپنے عموماً وہ بھی جو ہے وہ اپنے ورٹیکل ہی لگائے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو قبلے کا شناخت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، اب آدھی دنیا میں جہاں جہاں دن ہے وہاں پر اپنے جو ہے ہم اپنے ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ ہم سمت قبلہ ایکوریٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیم بھائی، یہ تو ہو گیا 2:18 پاکستان کے لیے۔ اب کوئی ہندوستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی امریکہ میں، کوئی افریقہ میں، یا چلیں ہر جگہ تو دن نہیں ہوگا، جن جگہوں پر دن ہوگا اس وقت تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جی ایم ٹی کے حساب سے اگر وہ اپنا ٹائم کا حساب کتاب کرنا چاہیں کہ بھئی ہم اتنے بجے وہ سورج کے ذریعے اپنا قبلہ معلوم کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، سورج 27-28 مئی کو گرینوچ مین ٹائم کے مطابق صبح کے 9:18 اور 15-16 جولائی کو گرینوچ مین ٹائم کے مطابق جو ہے وہ 9:27 پر خانہ کعبہ کے اوپر آئے گا۔ اب دیگر ممالک والے یہ دیکھ لیں کہ ان کا جی ایم ٹی سے ڈفرینس کتنا ہے اور اتنا وہ جو ہے پلس مائنس کر کے اپنے ممالک کے معیاری اوقات حاصل کر سکتے ہیں۔